المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارک فاتحہ کے ذیل میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور ابھی جو بھی بعض تقاریر باقی ہیں انشاءاللہ اس میں اسی موضوع کے حوالے سے یا اس سے مربوط مباحث کو انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ پروردگار عالم اس جامع سورہ میں آغاز ہی سے اپنی حمد اور تعریف کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ تمام کمالات پروردگار عالم کے ہیں، اس کی صفات کا تذکرہ کہ وہ رحمان ہے، اس کی رحمت عمومی ہے، کافر، مومن، منافق، مشرک سب کو اس دنیا میں پروردگار عالم کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اور پھر اس کی رحمت خاص بھی ہے، رحیمیت اس کی۔ پھر اس کی رحیمیت کا بھی پہلو ہے کہ رحمت اس کی خاص بھی ہے، کہ میدان قیامت میں انسان کے عقیدے اور اعمال کی بنیاد پر پروردگار عالم کی طرف سے جو کچھ عطا ہونا ہے یہ اس کی رحیمیت کی عکاسی کرتا ہے، اور پھر واضح طور پر اعلان کہ مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتیں دینے کے بعد بے لگام چھوڑ دیا، بلکہ پروردگار عالم حساب کتاب بھی لے گا۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر کل میں نے گزارش کی تھی کہ براہ راست انسان پروردگار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اب انسان معرفت کے اس لیول پر آ گیا کہ گویا اب پروردگار عالم کو مخاطب کرنے کا اس میں حوصلہ پیدا ہوا اور ہمت پیدا ہوئی، اور اس نے اس بات کو جان لیا کہ مالک عبادت صرف اور صرف تیری ہونی چاہیے، اور مدد صرف اور صرف تجھی سے لینا چاہیے۔ اس کے بعد جو وہ دعا مانگتا ہے پروردگار سے وہ ہدایت کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک راستہ دکھا اور سیدھا راستہ دکھا۔ یہاں بہت سے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انسان کی وہ کیفیت ہے کہ اگر اس نے کسی سے بھی کوئی براہ راست معصوم کی حدیث نہ سنی ہو، قرآن کی کوئی آیت نہ بھی پڑھی ہو، تو فطری طور پر انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ہدایت کا انسان نے پروردگار عالم کو مخاطب کر کے مطالبہ کیا، میں عرض کر رہا تھا
کہ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں اور اس کے لیے وہ دلیلیں رکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھے، معصومین کی کوئی حدیث اس نے نہ سنی ہو، بس وہ ہو، اس کا اپنا نفس ہو اور کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیاں ہوں، تو یہ تمام نشانیاں اور اس کا اپنا نفس اسے پروردگار عالم کی طرف متوجہ ضرور کر دے گا۔ وہ دقت کے ساتھ ہو سکتا ہے سمجھ نہ پائے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ضرور ہو جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ اسلام دین فطرت ہے، کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ایک انسان خود سے یہاں تک اس کو پہنچ جانا چاہیے کہ پیدا کسی اور نے کیا، پال وہ رہا ہے، حساب کتاب بھی لے گا اور اس کی ہی عبادت ہونی چاہیے، مگر اب کیسے عبادت ہو یہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کے لیے اب وہ اسی خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک تو سیدھے راستے کی ہدایت کر دے، کہ وہ راستہ اب تو بتا کہ وہ راستہ کیا ہے۔ دیکھیے سورہ مبارک یاسین قرآن مجید کا 36واں سورہ، اور آپ میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس نے سورہ یاسین کی بار بار تلاوت نہ کی ہو؟ بہت سے مومنین کا یہ طریقہ کار ہے کہ شب جمعہ سورہ یاسین کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی ایک روش ہے۔ سورہ یاسین کی بڑی اہم آیت ہے جو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم آہد الیکم یا بنی آدمہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ الم آہد، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہ خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وان اعبدونی، اور میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، عبادت مالک تیری ہی ہونی چاہیے، سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، سیدھا راستہ پہلے دکھا اور پھر اس پر ثابت قدم رکھ۔ اور وہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ ایسا ہی کرنا چاہیے، ہونا یہی چاہیے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو اور میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ سے ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہو؟ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ مجھ سے ایسا کوئی وعدہ پروردگار عالم نے لیا ہو۔ اچھا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا حافظہ بہت کمزور ہے، وہ بھول جاتا ہے، تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی بات کو بھول جائے۔ بچپن کی بہت ساری باتیں وہ آپ کو یاد نہیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں، تو کیا یہ ایسا کوئی وعدہ ہے کہ جو پروردگار نے لیا اور ہم بھول گئے؟ اگر پروردگار نے وہ وعدہ لیا تھا تو انصاف کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں۔ تو اب یہ وعدہ رکھا کہاں گیا ہے کہ جس کو پروردگار عالم یاد دلا رہا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم یاد تو دلا رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ یہ کب ہوگا؟ اسی وقت کہا جائے گا نا کہ جب مثلاً آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو اور آپ فراموش کر جائیں اور وہ آپ کو یاد دلائے کہ دیکھو اس وقت میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا۔ یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ کسی حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پروردگار عالم نے یہ وعدہ لیا تھا، ہم سب بھولے بیٹھے ہیں، خدا یاد دلوا رہا ہے، یاد کروا رہا ہے، مگر یاد کروانے پر بھی ہم کو یاد تو نہیں آ رہا۔ چلیے ایک کو نہ آ رہا ہو، دوسرے کو آ رہا ہو، دوسرے کو نہ آ رہا ہو، تیسرے کو آ رہا ہو، 100 کو نہ آ رہا ہو، 101 نمبر پہ جو آدمی آ رہا ہے اس کو یاد آ رہا ہو، کسی کو تو یاد آئے۔ یہ کون سا وعدہ ہے کہ جس کی بات پروردگار عالم کر رہا ہے؟ برادران عزیز، یہ وہ فطری وعدہ ہے، یعنی جو اس کی ایک تعبیر ہے وہ یہ کہ عالم ذر میں جو وعدہ پروردگار نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لیا وہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا۔ فطری طور پر انسان کو خدا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ الم آہد الیکم یا بنی آدم، یعنی کیا مطلب؟ اے آدم کی اولاد، میں نے تمہاری فطرت میں
یہ رکھ دیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، میری عبادت کرو گے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور پروردگار عالم چاہتا یہی ہے کہ اسی فطرت کی پکار پر انسان متوجہ ہو جائے اور بے اختیار یہ کہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک عبادت تیری کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ تو مجھے دکھا دے۔ اب یہ فطرت کا وعدہ کیا ہے؟ علماء کرام نے ان باتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہدایت کی 3-4 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کا فطری ہدایت، نمبر 2 عقلی ہدایت، نمبر 3 نبوی ہدایت، اور نمبر 4 توفیقی ہدایت۔ یہ 4 کیا چیزیں ہیں؟ فطری ہدایت، دیکھیے کیا ہر چیز کو انسان سیکھتا ہے، یا بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سیکھے بغیر بھی انسان کے اندر رکھی گئی ہیں؟ سوال تو ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات جسے سیکھنا نہ پڑے، فطرت کا مطلب یہ ہے وہ بات جسے سیکھنا نہ پڑے۔ آسان سی مثال میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کروں کہ ایک بات بتائیے، اس گلاس کا رنگ سفید ہے، اس گلاس کا رنگ سفید ہے، یہ کہیں سیکھنا پڑتا ہے؟ یعنی یہ جاننے کے لیے کہ اس کا رنگ سفید ہے کہیں سیکھنا پڑتا ہے؟ سفید رنگ ہے، یہ آنکھ سفید کو سفید دیکھتی ہے، نیلے کو نیلا دیکھتی ہے، پیلے کو پیلا دیکھتی ہے۔ اس آنکھ کو کس نے سکھایا کہ نیلے کو نیلا دیکھنا ہے؟ دیکھیں نیلا بولنا کہ لفظ نیلا اس کے لیے استعمال ہوگا، وہ لغات کا اختلاف ہے کہ اردو میں آپ نیلا کہہ دیں، انگریزی میں بلو کہہ دیں، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ تو لفظوں کا فرق، لغت کا فرق ہے۔ مگر جو رنگ ہے، اس رنگ کو جو آنکھ دیکھ رہی ہے، نیلے کو نیلا دیکھ رہی ہے، پیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے، ہرے کو ہرا دیکھ رہی ہے، کالے کو کالا دیکھ رہی ہے، سفید کو سفید دیکھ رہی ہے، یہ اس آنکھ کو کس نے بتایا کہ نیلے کو نیلا دیکھنا ہے؟ کیا اسکول میں جا کر یہ آنکھ سیکھتی ہے کہ نیلے کو نیلا دیکھنا ہے؟ اگر نارمل آنکھ ہے تو وہ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی، کالے کو کالا دیکھے گی، سفید کو سفید دیکھے گی۔ فطری ہدایت کچھ واضح ہو رہی؟ یہ سیکھنا نہیں پڑتا۔ کان آواز سنتے ہیں، بھاری آواز کو کان بھاری سنتے ہیں، جو باریک آواز ہوتی ہے اس کو باریک سنتے ہیں۔ یہ کان نے کہیں ٹریننگ لی ہے، کسی اسکول میں، کالج میں سرٹیفکیٹ کورس کیا ہو، کوئی کریش کورس کیا ہو کہ بھاری آواز کو بھاری سننا ہے، باریک آواز کو باریک سننا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ فطری طور پر کان کو پروگرام اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ یہ بھاری آواز کو بھاری اور باریک آواز کو باریک سنیں گے۔ یہ زبان، آپ کس کالج میں جانے کے بعد اس زبان کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ میٹھے کو میٹھا محسوس کرے، نمکین کو نمکین محسوس کرے، کڑوے کو کڑوا محسوس کرے؟ یہ کس اسکول میں جانے کے بعد ہوتا ہے؟ کہیں نہیں ہوتا۔ نارمل اگر زبان ہے تو میٹھے کو میٹھا محسوس کرے گی، کڑوے کو کڑوا محسوس کرے گی، نمکین کو نمکین محسوس کرے گی۔ یہ زبان کی خاصیت ہے۔ پروردگار عالم نے فطری طور پر زبان کو یہ ہدایت کی ہے کہ اس کو ایسا ہی کرنا ہے اور وہ ایسا ہی کرے گی۔ آپ ہاتھوں کے ذریعے سے کسی چیز کو چھوتے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے۔ ہاتھ کو کس نے بتایا کہ نرم کو نرم محسوس کرنا ہے اور سخت کو سخت محسوس کرنا ہے؟ سینسری نروس سسٹم جو ہے وہ پروردگار عالم نے اسی طرح سے بنایا ہے نا کہ اس کے اندر جو نرم ہے اس کو یہ ہاتھ نرم محسوس کرتے ہیں، جو سخت ہے اسے یہ ہاتھ سخت محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی نوکیلی چیز ہے تو اس کی نوک کو یہ ہاتھ محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہاتھ نارمل ہیں تو فطری طور پر ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نرم کو نرم محسوس کرو، سخت کو سخت محسوس کرو، جیسا ہے ویسا اس کو محسوس کرو۔ یہ ہے فطری ہدایت۔ اب میں یہیں پر ایک سوال اور رکھوں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے کہ یہ بتائیے کہ کیا آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے اس کے اوپر کوئی ثواب ہے؟ کالے کو کالا دیکھے اس پر کوئی ثواب ہے یا عذاب ہے؟ کہ اگر کسی نے نیلے کو نیلا دیکھا تو اسے جنت میں اتنی نعمتیں ملیں گی، اور اگر نیلے کو پیلا دیکھا یا پیلے کو پیلا دیکھا تو مثلاً جہنم کا کوئی عذاب ہوگا؟ ایسا کوئی معاملہ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ نیلے کو نیلا دیکھنا اس آنکھ کی مجبوری ہے. جہاں اختیار نہیں ہوتا ہے وہاں پر نہ ثواب ہوتا ہے نہ عذاب ہوتا ہے. وہاں پر ثواب عذاب نہیں ہوتا ہے. یہ آنکھ فطری طور پر پروگرامڈ اسی طرح سے ہے کہ نیلے کو نیلا دیکھے گی، پیلے کو پیلا دیکھے گی. لہٰذا نیلے کو نیلا دیکھنے پر، پیلے کو پیلا دیکھنے پر کسی قسم کا نہ ثواب ہے نہ کوئی عذاب ہے. اچھا، کان بھاری آواز کو بھاری سنے اور باریک آواز کو باریک سنے، کیا اس کے اوپر کوئی ثواب عذاب ہے؟ کوئی عذاب ثواب کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کان بھاری کو بھاری ہی تو سنے گا، باریک کو باریک ہی تو سنے گا. زبان جو ہے وہ میٹھے کو میٹھا ہی تو محسوس کرے گی. جب اختیار نہیں ہے تو اختیار نہ ہونے کے بعد نہ ثواب کی بحث آتی ہے نہ عذاب کی بحث آتی ہے. اور اب میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی اختیار شروع ہوا، ثواب اور عذاب کا چیپٹر کھل گیا. آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے پابند ہے، پیلے کو پیلا دیکھے پابند ہے، مگر اختیار کیا ہے کہ اس آنکھ سے محرم کو دیکھو یا نامحرم کو دیکھو. وہاں پر اختیار ہے، اور جب اختیار ہے تو پھر ثواب اور عذاب کا پورا چیپٹر کھل جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ انسان اپنے اختیار سے کرے گا. آپ نے غور فرمایا؟ اس کان سے باریک بھاری آواز سننا کوئی ثواب عذاب نہیں ہے، مگر یہ تو اختیار ہے کہ اس کان سے انسان قرآن کی تلاوت سنتا ہے، نوحہ سنتا ہے، مرثیہ سنتا ہے یا کسی کی غیبت سنتا ہے. اور جیسے ہی اختیار شروع ہوا ویسے ہی ثواب اور عذاب کا چیپٹر شروع ہو گیا، کھل گیا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، زبان سے انسان میٹھے کو تو میٹھا ہی محسوس کرے گا، اس محسوس کرنے پر کوئی ثواب نہیں، کوئی عذاب نہیں. مگر اس منہ میں رکھ کر حلال کھایا یا حرام کھایا، یہ تو انسان کا اختیار ہے. اور جیسے ہی اختیار شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی عذاب ثواب کی ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے غور فرمایا؟ ان ہاتھوں سے انسان سخت کو سخت محسوس کرے گا، نرم کو نرم محسوس کرے گا، مگر ان ہاتھوں کو استعمال کر کے کسی مظلوم کی مدد کی، گرتے ہوئے کو سہارا دیا، یا انہی ہاتھوں سے تلوار اٹھا کر کسی بے گناہ کو قتل کر دیا. جیسے ہی عذاب اور ثواب کی بات آئے گی اختیار ساتھ ساتھ لگا ہوا ہوگا. آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہے فطری ہدایت کے بعد کا مرحلہ. فطری معاملہ کہ جہاں پر کسی قسم کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو تھوڑا پالش کیا جا سکتا ہے لیکن الگ سے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ ایک رینج میں دیکھ سکتی ہیں، کان ایک رینج میں آواز کو سن سکتے ہیں. یہ اس کی لیمیٹیشنز ہیں، یہ اس کی محدودیتیں ہیں. آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اٹھا سکتے ہیں مگر ایک لمٹ ہے اس کی، تھک جائیں گے. آپ پیروں سے چل سکتے ہیں مگر ایک لمٹ ہے، اس کے بعد آپ کے پیر تھک جائیں گے. تو انسان کے پاس یہ جو بنیادی اعضاء و جوارے ہیں ان کی محدودیتیں ہیں. کیا کوئی طریقہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی ان لمیٹیشنز کو اس طرح سے بڑھا دے کہ آنکھ جس رینج میں دیکھ سکتی ہے اس کے آگے بھی دیکھ سکے؟ یقیناً انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے ان محدودیتوں کو توڑ دیا، ختم نہیں کیا لیکن بہرحال ایکسپینڈ کیا. صرف آنکھ سے اگر دیکھیں گے تو تھوڑا آگے دیکھ سکیں گے، لیکن ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو گیلیکسیز کا مشاہدہ کر سکیں گے. انسان کیا کچھ نہیں دیکھ سکتا. مائکرواسکوپ سے دیکھیں گے تو چھوٹی میں چھوٹی چیز اس کو بھی ایگزامن کر سکتے ہیں، اور اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھیں گے تو گیلیکسیز کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. انسان ان کانوں کے ذریعے سے ایک لمٹ کے اندر یہ کام کر سکتا تھا کہ آواز سنتا، لیکن اس نے اپنی لمیٹیشنز کو ختم نہیں کیا لیکن توڑا، آگے بڑھایا، اس کے اندر وسعت پیدا کی، ایکسپینڈ کیا. کیسے؟ عقل کو استعمال کر کے. عقل کے ذریعے سے اب وہ اس قابل ہے کہ بہت دور کی آواز کو قریب سن سکتا ہے. ٹی وی کے ذریعے سے سن سکتا ہے، ریڈیو تو اب بہت پرانی بات ہو گئی، اور بہت سارے ٹولز آ گئے کہ جن کے ذریعے سے وہ سن سکتا ہے. اس زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز ہر ایک کو سنوا سکے، مگر یہ مائکرو فون یا یہ اسپیکر انسان نے ایجاد کر کے اپنی لمیٹیشنز کو ایکسپینڈ تو کیا ہے، اپنی جو طاقت ہے اس کے اندر اضافہ تو کیا ہے. تو آپ غور فرمائیے کہ ایک ہے فطری ہدایت
اور ایک ہے عقلی ہدایت. یہ اختراع کی صلاحیت انسان کے پاس ہے، پروردگار عالم نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اعلان قرآن کا تو ہے کہ تمہارے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ڈسپوزل پر ہے، وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے. اس کو کنٹرول کرو، سورج کی شعاؤں کو اسیر کرو، بارش کے قطروں کو اپنا غلام بناؤ، زمین کی رگوں سے توانائیوں کو نچوڑو اور اپنی محدودیتوں کو اس طرح سے ختم کر دو کہ ختم کرنے کا گمان ہونے لگے، لیکن حقیقت اس کے باوجود یہی ہوگی کہ تم ختم کر نہیں سکو گے. آگے ضرور بڑھ سکو گے، ختم نہیں کر سکو گے. یہ ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کر کے، جو خدا ہی نے اس کو دی تھی، ان تمام تر چیزوں کو اپنے تحت تسلط لے کر آیا اور اس کے بعد پھر اپنے سفر کو آگے بڑھایا. فطری ہدایت، عقلی ہدایت. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ بھئی یہ جتنی بھی انسان کے پاس اعضاء و جوارح کی صلاحیت تھی اور اس کی محدودیتیں تھیں، ان کو توڑنے کے لیے عقل کو استعمال کیا. اگر عقل تھک جائے تو اس کے بعد کوئی اور ایسی ہدایت ہے کہ جو پروردگار عالم نے دی ہو؟ کوئی اور ایسی ہدایت ہے جو پروردگار کی طرف سے آئی ہو؟ اس ہدایت کا نام ہے نبوت اور امامت، کہ پروردگار کی طرف سے نبی بھی آئے، امام بھی آئے. یہ ہدایت کا سلسلہ کا عقل سے آگے لے کر جائے گا. جہاں پر عقل تھک کر بیٹھ جائے گی وہاں پر نبی کی طرف سے ہدایت آئے گی، امام کی طرف سے ہدایت آئے گی. میں پھر آپ سے عرض کروں، دیکھیے ہمارے سورسز کیا ہیں. اشارہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں کسی مجلس میں، مگر یہاں پر مزید قوت کے ساتھ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علم حاصل کرنے کا ہمارا سورس کیا ہے؟ ہمارے سینسز، حواس خمسہ، آنکھ، کان، ناک، زبان، چھونے کی طاقت. یہ ساری ہمارے سورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، عقل کے پاس بھیجتے ہیں، عقل پروسیس کرتی ہے، نتیجے قائم کرتی ہے، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ محفوظ ہو جاتی ہیں وہ معلومات اور فیوچر میں ریفرنس کے کام آتی ہیں. یہی ہوتا ہے، یہ ہے ہمارا سورس. اب انہی سورسز میں اگر ایک سورس کا اضافہ کر دیں اور وہ ہے وحی، پروردگار عالم جس پر وحی نازل کرتا ہے اس کی معلومات کا یہ اتنا بڑا سورس بن جاتا ہے کہ جس تک عام انسان نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے عقلی بات معلوم کرنے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے، حواس خمسہ کی معلومات کو چیک کرنے کے لیے معجزے کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگر کوئی نبوت یا الہی عہدے کا دعوے دار ہو تو پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ معجزہ دکھاؤ، تاکہ یہ ثابت ہو کہ تم خدا کی طرف سے پیغام وصول کر رہے ہو. اس کے بعد پھر اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ اب یہاں سے جیسے ہی ہم نے ایک سورس کا اضافہ کیا، وہی نبی، امام، نبی اسی کا وارث امام، اسی کے پیغام کو آگے بڑھانے والا، حفاظت کرنے والا امام. اب برادران عزیز، سارا ایشو یہ ہے کہ ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک پوری جماعت گزری ہے. آیت اللہ جعفر سبحانی چونکہ دور حاضر کے عالم بھی ہیں اور ان کی کتابیں اویلیبل بھی ہیں ویب سائٹس پر بھی اور ویسے بھی. ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منشور جاوید، ٹاپیکل کامنٹری آف قرآن مجید، سبجیکٹ وائز. ایک تو تفسیر ترتیبی ہوتی ہے اور ایک تفسیر موضوعی. تفسیر ترتیبی یعنی شروع کریں الحمد سے اور پہنچائیں والناس تک. ٹاپیکل کامنٹری کیا ہوتی ہے کہ موضوع کے حساب سے قرآن مجید میں توحید سے متعلقہ ساری آیتوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس کی تشریح کی، تفسیر کی. قرآن میں امامت، ولایت، تمام آیتوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور پھر اس کی تفسیر بیان کی. ان کی کتاب میں اور ان سے پہلے بھی علماء نے اس ایشو کو ڈسکس کیا. منشور جاوید میں خدا کے جعفر سبحانی نے اس بحث کو لکھا ہے. براہما، یہ برہمن نہیں، براہما، ماضی میں ایک جماعت گزری ہے. اب آج کے زمانے میں اس نام سے وہ جماعت نہ ہو مگر یہ نظریے بہرحال پائے جاتے ہیں. براہما کی جماعت، ان کا نظریہ کیا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ صاحب کسی نبی اور امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے سیکوینس ذہن میں رہے، مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑی خشک بات ہے مگر توجہ کریں. سیکوینس ذہن میں رہے، فطری ہدایت، عقلی ہدایت، نبوت اور امامت کے ذریعے سے
ہدایت۔ براہما کی جماعت نے یہ کہا کہ صاحب ہمیں کسی نبی اور کسی امام کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں اور خدا کسی نبی کو بھیجے گا بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو ہم مان رہے ہیں، میں خدا کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کسی امام کو نہیں بھیجے گا۔ کیا مطلب؟ کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، کسی امام کو نہیں بھیجے گا، مطلب کیا ہوا اس کا؟ خدا کو ضرورت ہی نہیں ہے بھیجنے کی۔ وجہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، وجہ یہ ہے کہ نبی آ کر جو بھی کہے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا عقل کے خلاف ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی نبی آ کر جو بھی بیان کرے یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا وہ عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر عقل کے مطابق ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی جانتے ہیں، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو ہم اس بات کو قبول کیوں کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ آپ نے غور فرمایا؟ یعنی بظاہر تو بات بڑی منطقی لگتی ہے کہ بھئی نبی آ کر جو بھی بیان کر رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا وہ عقل کے خلاف ہے۔ اگر وہ عقل کے مطابق ہے تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو پہلے ہی صاحب عقل ہیں، اور اگر وہ عقل کے خلاف ہے تو ہم اس بات کو کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ تو نبی ایسی بات کرے گا نہیں اور ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اللہ خیر، صلی اللہ، فاتحہ پڑھیے، نبوت کا، امامت کا اور دین کا، کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سب جانے دیجئے واقعاً یہ ہے مغالطہ پالیسی، یہ ہے مغالطہ۔ اگر اسے قبول کر لیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا مطلب اور نتیجہ یہ ہے کہ تمام اسکول بند کریں، تمام کالجز بند کریں، تمام یونیورسٹیز بند کریں، تمام ہاسپٹلز بند کریں۔ کیوں؟ اسکول میں آپ کا بچہ کیوں جا رہا ہے؟ جو کچھ وہاں پر پڑھایا جائے گا یا وہ عقل کے مطابق ہوگا یا عقل کے خلاف ہوگا۔ اگر عقل کے مطابق ہے تو اسکول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسکول بند کریں۔ اچھا کالج کیوں جا رہے ہیں؟ یونیورسٹی تحقیق کیوں کر رہے ہیں؟ یا جو کچھ بھی پروفیسر بتا رہا ہے وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے؟ عقل کے مطابق ہے، پروفیسر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے خلاف ہے تو وہ بات کیوں قبول کریں کہ جو عقل کے خلاف ہو؟ ڈاکٹر کے پاس بھی مت جائیے، اس لیے کہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کر دے رہا ہے یا وہ عقل کے مطابق ہے یا عقل کے خلاف ہے، تو عقل تو پہلے ہی آپ کے پاس موجود ہے، نسخہ خود ہی لکھیے۔ اگر عقل کے خلاف بول رہا ہے تو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عقل کے مطابق ہے تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دنیا کے اندر کوئی بھی اس دلیل کو قبول کر سکتا ہے؟ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی عقل محدود ہے۔ انسان کی عقل بہت کام کی چیز ہے، اگر عقل نہ ہو تو خدا خطاب بھی نہیں کرتا، پروردگار عالم خطاب نہیں کرتا۔ خداوند متعال جب انبیاء کو کہتا ہے کہ پیغام پہنچاؤ تو کن کو پہنچاؤ؟ پاگلوں کو، جو مجنون ہیں، ان کا تو خیال رکھا جائے گا، ان بیچاروں کا، لیکن کیا ان سے خطاب کیا جائے گا؟ جتنے بھی پاگل ہیں ان سے کہا جائے کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھو، ان سے کہا جائے گا؟ ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا رمضان کے روزے رکھو، ان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ مطالبہ کس سے کیا جائے گا؟ جو صاحب عقل ہے، فطری ہدایت کے بعد عقلی ہدایت کو سمجھ رہا ہے، اور جب عقلی ہدایت اس کے پاس ہے تو جس طرح سے وہ ڈاکٹر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، انجینئر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جس طرح سے وہ ہر شعبے میں ماہرین کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے بے اختیار اس کی زبان پر یہ دعا آنی چاہیے کہ مالک اہدنا الصراط المستقیم، تو سیدھی راہ دکھا دے۔ عقل یہ بتا رہی ہے کہ بات تیری ماننی چاہیے، مگر تیری بات ہے کیا؟ عقل اس پر خاموش ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھیج کے انعمت علیہم کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ یہ عقل ہے کہ جو اسے وہاں تک لے جائے گی۔ اگر عقل نہ ہو تو پاگل، اس کو وہاں تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ دیکھیے کتنی زبردست بات، اصول کافی کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل۔ بحار الانوار کتاب العقل والعلم والجہل۔ اصول کافی پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل، دوسرا چیپٹر کتاب العلم۔ اس پہلے چیپٹر میں 36 حدیثیں ہیں کتاب العقل والجہل میں۔ شیخ محمد ابن یعقوب قلینی نے 20 سال کی محنتوں کے بعد الکافی کا مجموعہ تیار کیا،
اور محققین کے حوالے کیا کہ اب اس پر تحقیق کرو، اور واقعاً کمال کی احادیث اس پہلے چیپٹر کے اندر آپ کو نظر آئیں گے، کتاب العقل والجہل، اور اس کے اندر امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ غالباً 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، امام فرماتے للہ علی الناس حجتین، ایک مفصل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا، للہ علی الناس حجتین، دیکھو اللہ کے حق میں اور بندوں کے اوپر دو حجتیں ہیں، دو حجتیں، حجتاً ظاہرہ و حجتاً باطنہ، ایک حجت ظاہری ہے اور ایک حجت باطن میں۔ جو ظاہری حجت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی اور امام، اور جو باطنی حجت ہے وہ انسان کی اپنی عقل جو اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ سارا کام کیا ہے؟ کام یہ، خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان اس ویو لینتھ کو اسٹیبلش کیا جائے کہ جو اندر سے عقل کی پکار ہے اور جو باہر سے نبی اور امام کا پیغام ہے اس کو ایک فریکوینسی پر سیٹ کیجئے۔ یعنی یہ سیٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کس لیے؟ تاکہ کچھ نظر آئے۔ دیکھیے بہت کچھ ہوتا ہے باہر، بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اگر فریکوینسی سیٹ نہ ہو تو سگنلز پوری طریقے سے ریفلیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکرین پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سگنلز موجود نہیں ہیں، سگنلز موجود ہیں مگر فریکوینسی سیٹ نہیں ہے، سارا مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیے سگنلز یہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن کیا اس وقت کہیں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، لیکن ٹی وی لائیے، ڈش لائیے اور اس کے بعد سیٹ کیجئے، اس کے بعد جب ٹی وی آن کریں گے تو جو سگنلز موجود ہیں ان کا احساس ہوگا۔ تو فریکوینسی اگر سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد وہ سگنلز اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہوتے ہیں محسوس بھی ہونے لگتے ہیں۔ خدا کتنا قریب ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ پرابلم سارا یہ ہے کہ جو عقل کی فریکوینسی ہے وہ معصوم کے ساتھ ابھی تک سیٹ نہیں ہوئی ہے۔ جس دن یہ فریکوینسی سیٹ ہو جائے گی دل کی اسکرین پر توحید کے جلوے نشر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ وہ ہے اور اتنا قریب ہے کہ شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ للہ علی الناس حجتین، دو حجتیں، حجتاً ظاہرہ حجتاً باطنہ، اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ انسان کو اندر سے فطری طور پر اس میں یہ تجسس رکھا گیا۔ ایک بات، عقل اسے متوجہ کرتی ہے کہ کوئی خالق ہے، اور اب پروردگار سے جب وہ خطاب کر کے بے اختیار یہ کہتا ہے کہ مالک اب تو راستہ بھی بتا، تو کیا چاہتا ہے؟ اسی اصول کافی کے اندر چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے عقل کی تعریف کی ہے، عقل کی ڈیفینیشن امام کیا دے رہے ہیں؟ بہت توجہ کیجئے گا۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ ارے بھائی یہ عقل ہی تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں رحمان بھی آیا ہے، نعبدو عبادت بھی آیا ہے۔ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل ہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو کمایا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، عبادت کی جاتی ہے رحمان کی۔ کیا مطلب؟ عبد ہونا، بندہ بن جانا۔ تم کس کے بندے بنو گے؟ کوئی ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے۔ کیا ایسے ہی کسی کے بندے بن جائیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں لا تکن عبد غیرک فقد جعلک اللہ حرا۔ دیکھو اپنے جیسے بندوں کے بندے مت بنو۔ لا تکن عبد غیرک، اپنے جیسے کسی عبد کے عبد نہ بنو۔ فقد جعلک اللہ حرا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ تو نامناسب ہے، سزاوار نہیں ہے کہ انسان اپنے جیسے کسی بندے کا بندہ بن جائے۔ تو پھر کس کا بنے؟ ایاک نعبدو، کہ مالک عبادت صرف تیری ہوگی۔ العقل ما عبد بہ الرحمن، یہ اسے سمجھائے گا کون کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی؟ العقل ما عبد بہ، اسی عقل کے ذریعے سے عبادت ہوتی ہے کس کی؟ الرحمن،
اس رحمان کی کہ جس نے عمومی رحمتیں مسلسل نچھاور کی ہیں، جس نے پیدا کرنے کے بعد مسلسل نعمتیں دی ہیں، وَاقْتُصِبَ بِهِ الْجِنَانِ، اور اب اسی کے ذریعے سے جنت کمائی جاتی ہے۔ تو وہ براہما کا اعتراض کتنا فضول ہے، کتنا نامناسب ہے، یعنی وہ مغالطے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، وہ مغالطہ ہے، اس کے ذریعے سے صرف مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے، فطری ہدایتیں، عقلی ہدایتیں، اور اب نبوت اور امامت کے ذریعے سے جب پیغام پہنچتا ہے۔ کتاب اصول کافی ہی کے اندر امیر المومنین اور دیگر معصومین سے جو احادیث آئی ہیں، اسی کے اندر ایک حدیث یہ بھی ہے، جب معصوم نے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، بہت زیادہ، عقل یہ، عقل وہ، عقل ایسی اور عقل کی یہ تعریف اور عقل کے یہ فضائل، راوی نے سوال کیا، اور کتنا زبردست سوال کیا۔ راوی سوال کرتا ہے کہ مولا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ عقل کافی ہے، عقل کے بعد ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو انسان ایز اے ہول نہیں لیتا، تو کبھی کتاب کو کافی سمجھتا ہے، کبھی عقل کو کافی سمجھتا ہے، نہ وہ کافی ہے نہ یہ کافی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی کافی نہیں ہے۔ ہم تو جو کتاب کافی ہے اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے، اس کو بھی ایک سورس سمجھتے ہیں، اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے۔ اچھا دیکھیے، تو امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے فرمایا عقل اتنا تو جان لیتی ہے کہ خالق ہے، عقل اتنا بھی جان لیتی ہے کہ اس خالق نے کچھ مطالبے کیے ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو خالق کو پسند ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو خالق کو ناپسند ہیں، مگر وہ باتیں کون سی ہیں کہ جو خالق کو پسند ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو خالق کو ناپسند ہے، یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر عقل خاموش ہو جاتی ہے اور علم کے طلب کرنے کو واجب سمجھتی ہے۔ یہاں پر وہ علم کو طلب کرنے کا حکم دیتی ہے عقل کہ انسان علم طلب کرے۔ اور یہ علم کہاں سے آئے گا؟ دیکھیے برادران عزیز، تجربہ کر کے آپ پانی کا بوائلنگ پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں، فریزنگ پوائنٹ معلوم کر سکتے ہیں، آپ تجربہ کر کے سالڈ کی پراپرٹیز معلوم کر سکتے ہیں، لکوڈ کی پراپرٹیز معلوم کر سکتے ہیں، گیس کی پراپرٹیز معلوم کر سکتے ہیں۔ آپ پانی کو تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزار کر اس کے اندر کتنے مولیکیولز ہائیڈروجن کے ہیں اور کتنے مولیکیولز آکسیجن کے ہیں، اس کا فارمولہ H2O ہے، یہ معلوم کر سکتے ہیں۔ سلفورک ایسڈ کو H2SO4 اس طرح سے بیان کیا جائے گا، یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تجربے کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے، مگر مجھے بتائیے وہ کون سا تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ روزے ماہ رمضان میں رکھنے ہیں یا رجب میں رکھنے ہیں؟ وہ کون سا تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ دن میں 5 نمازیں ہوں گی یا 25 نمازیں ہوں گی؟ اور وہ کون سا فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جائے کہ 2 رکعت نماز فجر کی ہوگی اور ظہر کی 4 رکعت ہوگی اور مغرب کی 3 رکعت ہوگی؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے وہ کون سا تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ معلوم کیا جائے؟ حج خانہ کعبہ میں ہوگا یا نیوزی لینڈ میں ہوگا؟ کہاں پر ہوگا؟ کیسے پتا چلے؟ وہ کون سا تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ سب کچھ معلوم کیا جائے؟ خمس کس طریقے سے نکالنا ہے اور کس کو دینا ہے؟ زکوٰۃ کس طرح سے نکالنی ہے اور کس کو دینی ہے؟ فطرہ کس کو نکال کر دینا ہے؟ اگر ماہ رمضان کا روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا تو کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ 60 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 مسکین یا 600 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا؟ یہ کون سے تجربے سے پتا چلتا ہے؟ یہ کس تجربے سے پتا چلتا ہے؟ کوئی تجربہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جا سکے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ عقل اطاعت کا پیغام دیتی ہے کہ جس نے بنایا ہے اس کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور اس کے بعد خالق وحی کے ذریعے سے منتخب بندوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس طرح سے گائیڈ کرو کہ روزانہ کی اتنی نمازیں ہوں گی، اتنی رکعتیں ہوں گی، ماہ رمضان کے روزے ہوں گے، اس وقت شروع کرنا ہے، افطار کب کرنا ہے، کن کن چیزوں سے بچانا ہے، زکوٰۃ اس طرح سے نکالنا ہے، حج وہاں پر جا کر کرنا ہے، اس مہینے میں کرنا ہے، عرفات کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، منی کب جانا ہے، جہاد میں کب جانا ہے، تلوار کب کھینچنا ہے، کب نیام میں رکھنا ہے، صلح کا وقت کون سا ہے، جہاد کا وقت کون سا ہے۔ یہ ساری وہ تفصیلات ہیں کہ انعمت علیہم کا مصداق اگر موجود ہے تو بتا سکتا ہے، ورنہ انسان ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے، اٹکل لڑاتا رہے، ظن اور گمان تو حاصل ہو سکتا ہے، یقین کی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو برادران عزیز، گزارش یہ ہے
کہ واقعاً اگر خلاصہ ہم دیکھیں کہ یہ ہدایتوں کی ترتیب ہے، فطری ہدایت، عقلی ہدایت، نبوت کے ذریعے، امامت کے ذریعے، اور اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان نے ان تمام تر چیزوں کو حاصل کر لیا تو اب اس کے بعد توفیق، اے پروردگار توفیق تیری طرف سے آنی چاہیے کہ جو سیدھا راستہ ہاتھ میں آ گیا، اگر اب تک آیا ہی نہیں تو انسان مختلف نکات پر ہے۔ دیکھیے میں پھر واضح کرنے کے لیے ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ عنکبوت 29واں سورہ ہے اور اس کی آخری آیت، لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اگر یہ انشاءاللہ وہ سورہ ہے جو کل کی شب میں آپ تلاوت بھی کریں گے، شب قدر کے مخصوص اعمال میں، شب 23 کے اعمال میں اس سورہ کو رکھا گیا ہے، سورہ عنکبوت، مکڑی والا سورہ۔ لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اگر یہ انسان ہماری راہ میں کوشش کرے، لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے۔ دیکھیں برادران عزیز، یہ عجیب نہیں ہو گیا؟ یہ عجیب نہیں ہو گیا؟ ایک راستہ، سیدھا راستہ، وہ تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو گیا کہ اگر یہ انسان ہماری راہ میں کوشش کرے، لَإِن جَاهَدُوا فِينَا، ہم یقیناً، دیکھیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ کا ترجمہ کیا ہے؟ لام تاکید ہے، یقیناً، اور اس کے بعد نون تاکید ثقیلہ، لَنَهْدِيَنَّ، یہ جو نون کے اوپر تشدید آپ کو نظر آتی ہے، عربی کے اعتبار سے یہ ڈبل تاکید کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یہ دو تاکیدات اور وہ ایک، تین۔ ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً، یقیناً، یقیناً۔ لَإِن جَاهَدُوا فِينَا، اگر یقینی طور پر انسان ہماری راہ میں کوشش کرے تو پھر کیا ہوگا؟ یقیناً، یقیناً، یقیناً ہم ہدایت کریں گے اس کی اپنے راستوں کی طرف، سبلنا، سبیل راستہ، سبل راستے، تو راستہ تو ایک تھا، صراط، چلیے اگر ایک مترادف لایا گیا تو سبیل کا لفظ آتا۔ راستے کا کیا مطلب ہے؟ لَإِن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، مختلف راستے، ایک سے زیادہ راستے، یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں اس کو دیکھنے کا ایک انداز یہ ہے، سیدھا راستہ تو ایک ہے، سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن جو گمراہ ہیں وہ مختلف نکات پر ہیں۔ بہت توجہ کیجئے گا، سیدھا راستہ تو ایک ہے، مگر جو مختلف افراد گمراہ ہیں، جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، وہ مختلف نکات پر ہیں۔ اگر کوئی مشرک ہے تو وہ ایک نقطے پر ہے، اگر کوئی عیسائی ہے وہ دوسرے نقطے پر ہے، جو یہودی ہے وہ ایک تیسرے نقطے پر ہے، اگر کوئی بدھ مت کا ماننے والا ہے وہ چوتھے نقطے پر ہے۔ تو صراط مستقیم سے یہ سب فاصلے پر ہیں، اور صراط مستقیم ہے ایک۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ یہ اپنے اس نقطے سے صراط مستقیم تک آئیں گے، اور پھر صراط مستقیم پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو مشرک جب صراط مستقیم تک آئے گا تو اس کا روٹ اور ہوگا، عیسائی جب صراط مستقیم تک آئے گا تو اس کا روٹ اور ہوگا، ایک مشرک اگر صراط مستقیم تک آئے گا تو اس کا روٹ اور آئے گا، وہ اور ہوگا۔ یہ سب اپنے اپنے نکات سے اس ایک راستے کی طرف آئیں گے، کوشش ان کو کرنا پڑے گی، اس لیے کہ زیرو پر نہیں کھڑے ہیں، زیرو پر کوئی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے عقل سب کو دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لا کر جب وہ حق کے اس سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے اپنے اپنے نقطوں سے، تو یہ وہ میٹنگ پوائنٹ ہوگا کہ جہاں پر سب ایک راستے پر آ گئے، اور اب اس کے بعد ان کا سفر آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اب توفیق کیا ہے؟ توفیق یہ ہے کہ انسان موافقت کی دعا کرے کہ اے پروردگار سیدھے راستے پر تو آ گیا، لیکن اب تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ تفسیر نور الثقلین میں مولا نے اس طرح کی ایک دعا تعلیم بھی کی ہے کہ اے مالک تجھ سے دعا مانگتے ہیں ادم لنا، کہ ہمارے لیے دائمی بنا دے، کہ ہم راستے پر آ تو گئے ہیں، اب کچے میں نہ چلے جائیں، ادھر ادھر نہ ہو جائیں، گڑبڑ نہ کرنے لگیں، اس لیے کہ بہرحال دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں بھی ہیں، تو اس کے اندر یہ گڑبڑ نہ ہو جائے کہ صراط مستقیم پر گاڑی آگے بڑھ رہی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا نہ ہو جائے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھی گڑبڑ ہو جائے؟ بالکل گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہونے کا امکان بھی ہے۔ جس طرح سے حجتیں دو ہیں،
انسان کے اندر عقل کو رکھا ہے، باہر امام اور نبی کو رکھا ہے، ان کی فریکوینسی ملنا ضروری ہے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ بالکل اسی طرح سے دو اور بھی تو ہیں، ایک نفس امارہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک شیطان جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بھی کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بھی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی کے الفاظ ہیں۔ لَأَقْعُدَنَّ، جب وہ نکل رہا تھا تو اس موقع پر اس نے کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھوں گا۔ تو صراط مستقیم پر آنا فقط کافی نہیں ہے، صراط مستقیم پر نیک نیتی کے ساتھ آنا ضروری ہے، کہ آنے کے بعد اپنے سفر کو آگے بڑھانا ہے، بھٹکے ہوئوں کو اسی صراط مستقیم پر لانا ہے۔ ورنہ شیطان کا کام کیا ہے کہ جو صراط مستقیم پر آ گئے ہیں انہیں پھسلا کر کبھی دائیں کبھی بائیں ادھر ادھر گراتا جائے۔ اسی لیے اس آیت کو پھر ذہن میں لائیے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ، کہ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے سرپرست کون ہیں؟ طاغوت، سرکشی کرنے والے۔ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، اگر نور میں آ بھی جائیں، روشنی میں آ بھی جائیں تو وہ انہیں نکال کر اندھیری کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ واقعاً جتنا زیادہ زحمتیں انسان کو اٹھانا پڑتی ہیں صراط مستقیم پر آنے کے لیے، اس سے زیادہ زحمت صراط مستقیم پر باقی رہنے کے لیے اٹھانا پڑتی ہیں۔ ورنہ آپ کو میں عرض کروں کہ تاریخ میں ایسے افراد بھی ملیں گے، یعنی کچھ تو منافق ہیں نا، کہ جو پہلے دن سے ہی ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ، منفی سوچ کے ساتھ، دل سے کبھی مومن تھے ہی نہیں، اور وہ آ گئے تھے صرف اور صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نہ، ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ جو بظاہر پوری طرح سے کنونس تھے، جو پوری طرح سے حق کو سمجھ رہے تھے۔ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، بلکہ پوری ایک تقریر اسی پر کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ فرقہ واقفیہ کو آپ کیا کہیں گے؟ فرقہ واقفیہ، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جو 7ویں امام پر ٹھہر گیا، کیا یہ لوگ امامت کے قائل نہیں تھے؟ تھے قائل، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہو جائے گا الٹا معاملہ، کیا کہ ہم سے اگر حساب کتاب مانگا آنے والے امام نے تو پھر ہماری ساری بےمانیاں جتنی بھی ہیں وہ تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ برادران عزیز یاد رکھیے گا، ایک مختصر سا پیغام نوجوان دوستوں کے لیے، فائنینس جہاں پر انوالو ہوتا ہے، فائنینس جہاں پر انوالو ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کرپشن نظر ضرور آئے گا۔ اس کرپشن کو کم کیا جا سکتا ہے، ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے دینی معاملہ ہو۔ پھر اس کی سزا بھی بہت سخت ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ امیر المومنین کے زمانے سے دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ، اس کے اندر آپ کو ملے گا فلاں والی کے نام، فلاں گورنر کے نام، کہ تم نے یہ گڑبڑ کیسے کر دی، فوراً حساب کر کے آؤ، لے کر آؤ میرے پاس، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جتنے بھی افراد ہیں، اگر آپ فائنینس کی ذمہ داری 100 افراد کو دیں تو واقعاً کچھ ایسے ہوں گے جو پورے پورے ایماندار ہوں گے، کچھ ایسے وکیل ہوں گے جو پورے پورے ایماندار ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جن سے خطا ہو جائے گی، اور کچھ ہوں گے کرپٹ پکے پکے، کہ جو اس پیسے کو اپنے نیگیٹو موٹیوز کے لیے، منفی کاموں کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہوتا ہے۔ فرقہ واقفیہ کا بھی یہی معاملہ تھا، امامت کو مان رہے ہیں، امام کو مان رہے ہیں، لیکن اب اگلا امام آئے گا تو حساب کتاب مانگے گا۔ حساب کتاب دینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہہ دو کہ ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے۔ تو بہت سے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بظاہر صراط مستقیم پر آنے کے بعد وہ صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بڑی بدبختی ہے، یہ واقعاً بدبختی ہے کہ انسان سیدھی راہ پر آئے اور اس کے بعد سیدھی راہ کو چھوڑ دے۔ شیطان کا جو میں تذکرہ کر رہا تھا، مکمل کر دوں بات کو، کہ اس کا جملہ یہ تھا کہ میں بیٹھوں گا جا کر صراط مستقیم پر۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ خود مجھے صراط مستقیم پر آگے بڑھنا ہے، ایسا کرنا ہوتا تو آدم کو سجدے سے انکار کیوں کرتا؟ اس لیے نہیں، تو پھر کس لیے بیٹھوں گا؟ کہ اس میں بیٹھوں گا اور اس کے بعد دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ جو تیرے بندے ہیں، عجیب ہے، یعنی یہ ابلیس بھی عجیب ہے، خدا کو چیلنج کرتا ہے تو کس طریقے سے کرتا ہے کہ دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا۔ کیوں؟
ان کو بہکانے کے لیے. بہکانے کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر اگر کوئی آ گیا ہے تو اس کو ڈسٹرب کروں, اس کو ہٹاؤں وہاں سے. آپ نے غور فرمایا؟ اب بعض علماء نے بہت اچھا ایک نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, 4 طرف سے وہ حملہ کرے گا, سامنے سے بھی, پیچھے سے بھی, دائیں طرف سے, بائیں طرف سے, مگر جہتیں 6 ہیں. جہتیں 6 ہیں. سامنے سے حملہ کرے گا, پیچھے سے حملہ کرے گا, دائیں سے حملہ کرے گا, بائیں سے حملہ کرے گا, مگر اوپر اور نیچے خود اس نے تذکرہ نہیں کیا. تو اب بندے کے پاس کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ یا وہ نیچے سجدے میں اپنا سر رکھ دے یا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دے. تو اب اس کے بعد پروردگار سے اس کا رابطہ اس کے معصوم بندوں کے وسیلے سے قائم ہو جائے گا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ فریکوینسی ڈسٹرب نہیں ہوگی. دیکھیں, یہ جو ڈسٹربنس کرنے والے جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان میں ابلیس سب سے بڑا ہے. اینٹینا ہے, ہل گیا تو ظاہر ہے کہ وہ ریفلیکٹ نہیں کرے گا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے, شیطان کا کام یہ اینٹینا ہلائے. وہ والا اینٹینا تو بہرحال واقعی کسی کو ہلا دینا چاہیے جو عام طور پر گھروں کے اندر ہوتا ہے. اس کے سگنلز تو خدا کرے کہ کسی طرح سے ڈسٹرب ہو جائیں, اگر اس سے حرام کام کیے جا رہے ہوں تو. دیکھیے, وہ تو ایک آلہ ہے نا, اب یہ بات کہیں اور نہ چلی جائے. ایک آلہ ہے, چھری ایک ٹول ہے, ایک آلہ ہے. اختیار تو آپ کے پاس ہے کہ آپ اس سے سیب کاٹتے ہیں یا کسی کا گلا کاٹتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ جتنے بھی اینٹینے اور جتنے بھی ڈش اینٹینے اور جتنے انٹرنیٹ ہیں, یہ سب کے سب ٹولز ہیں. اختیار تو ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے مجالس سنیں, نوحے سنیں, خدا کا پیغام سنیں یا شیطان کی آواز سنیں. کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے. تو اب اسی طریقے سے, لیکن بہرحال چھوڑیے اس بات کو, یہاں پر آئیے کہ اگر اس فریکوینسی کو شیطان ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے, انسان اس فریکوینسی کو اسٹیبلش رکھے, دعاؤں کے ذریعے سے, سجدے کے ذریعے سے, اور معاشرے میں اپنی ذمہ داریوں کو فراموش بھی نہ کرے, اس سے وہ غافل بھی نہ ہو جائے. ایسا مسلمان بھی پروردگار نہیں دیکھنا چاہتا, ایک ایسا مومن بھی نہیں دیکھنا چاہتا کہ جو صرف مسجد اور حسینیے کا ہو جائے. ایسا بھی نہیں دیکھنا چاہتا. پروردگار عالم ایسا مومن دیکھنا چاہتا ہے کہ گاہے بگاہے مسجد میں آئے, حسینیے میں آئے, اپنی روحانی طاقت کو حاصل کرے اور پھر معاشرے میں واپس جائے. اور اس کو سمجھانے کے لیے میں فقط ایک مثال دوں اور مصائب کے قریب آ جاؤں. دیکھیے, آپ نے پیٹرول پمپس دیکھے ہوں گے, گیس اسٹیشنز دیکھے ہوں گے. یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ جب آپ کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے لگے تو آپ جائیے, گیس بھروائیے, پیٹرول بھروائیے اور واپس روڈ پر آ جائیے. اسی لیے ہوتا ہے نا. پھر اس کے بعد احساس کریں, وہ سوئی بتا دے گی, نیڈل بتا دے گی کہ پیٹرول کتنا باقی ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد ضرورت پڑے گی, چند گھنٹے گزریں گے, ایک دن گزرے گا, کچھ گھنٹے گزریں گے کہ اب یہ پیٹرول پھر ختم ہونے والا ہے. تو اب کیا کریں گا؟ واپس جائیے, پیٹرول بھروائیے اور پھر واپس روڈ پر لے آئے. اب اگر کسی کو وہ پیٹرول پمپ اتنا پسند آ جائے کہ وہ کہے کہ بھائی میں تو اب پیٹرول پمپ پر ہی رہنا چاہتا ہوں, تو آپ سب اس کی مذمت کریں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی کیا پاگل ہو گئے ہو کیا؟ پیٹرول پمپ رہنے کی جگہ نہیں ہے. پیٹرول پمپ اپنے آپ کو اس طرح سے قابل بنانے کی جگہ ہے کہ جہاں آنے کے بعد گاڑی واپس روڈ پر چلنے کے قابل ہو جائے. یہ اس لیے ہے, یہاں پر رہنا نہیں ہے, یہاں پر آتے رہنا ہے. صرف رہنا نہیں ہے, آتے رہنا ہے. اگر آتے رہیں گے تو پیٹرول کی ٹنکی خالی نہیں ہو پائے گی, بھری رہے گی, اور روڈ پر چلنے میں کوئی دقت بھی نہیں ہوگی. بالکل یہی معاملہ روحانیت کے پیٹرول پمپ اور گیس اسٹیشن کا نام ہے مسجد اور حسینیہ. وہاں پر آئیں, آنے کے بعد اپنے آپ کو چارج کریں, چارج کرنے کے بعد واپس جائیں تاکہ شاہراہ حیات پر زندگی ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتی چلی جائے. اگر ایک انسان حسینیہ یا مسجد سے اپنا رابطہ کمزور کرے گا تو اس کی پیٹرول کی ٹینکی خالی ہو جائے گی, دھکے سے وہ چل رہی ہے, اسے خود بھی احساس نہیں ہے. مگر یہ بھی نہیں ہے کہ بس یہیں پر آ کر راہب بن جائے, خانقاہوں کے اندر چلا جائے. نہیں, اسلام ایک بیلنس چاہتا ہے. اپنے آپ کو روحانیت کے ذریعے سے چارج کرو اور اس کے بعد زندگی گزارو تاکہ حلال کو قبول کرو اور حرام سے اپنے آپ کو بچا سکو. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. اور اب آئیے امیر المومنین کی طرف. امیر المومنین راتوں کو عبادت کرتے تھے, بے شک کرتے تھے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے, بے شک, کوئی شک نہیں ہے.
امیر المومنین کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان سے ہٹ کر بھی دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، بے شک رکھتے تھے، مگر کیا امیر المومنین اپنے گھر والوں سے غافل تھے؟ قطعاً غافل نہیں تھے۔ اپنی فیملی لائف کو انہوں نے اگنور کیا؟ قطعاً اگنور نہیں کیا، قطعاً نہیں۔ کیا امیر المومنین نے اپنی سوشل لائف کو اگنور کیا؟ قطعاً نہیں۔ میں آپ کے سامنے دو مثالیں بیان کروں اور دونوں مصائب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اولاد کو تسلی بھی دی ہے اور بیٹیوں کے ساتھ گریہ بھی کیا ہے۔ تسلی کب دی ہے؟ امام حسن امام حسین ضربت لگی ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے امیر المومنین غنودگی میں چلے گئے اور یہ الفاظ ہیں کہ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہے، امیر المومنین کے پیروں پر گرے، جس سے امیر المومنین نے احساس کیا کہ میرے بیٹے کے آنسو میرے پیروں پر آئے ہیں۔ آنکھیں کھولی اور امام حسن کو تسلی دی ہے، اے بیٹا حسن کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی، تسلی رکھو۔ تسلی کے الفاظ کہیں، یہ جملے بھی ملتے ہیں۔ امام حسین سے بھی اسی انداز سے گفتگو کی ہے، جب آنسو گرے ہیں امام حسین کے، کل میں عرض کر چکا تھا، بلایا تھا اور اس کے بعد تسلی دی تھی کہ اے بیٹا حسین پریشان مت ہو، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے، تسلی دی ہے امیر المومنین نے۔ یہ اولاد کے ساتھ امام امیر المومنین کا طریقہ کار ہے۔ یہاں تک کہ ایک جملہ امیر المومنین کا یہ بھی ملتا ہے، امام حسن کو مخاطب کر کے تسلی دینے کے لیے یہ جملہ بھی کہا، خود گریہ نہیں کیا اب تک امیر المومنین نے، امام حسن کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں، اے بیٹا حسن تم گریہ کر رہے ہو، ذرا دیکھو یہ تمہارے نانا محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں، یہ تمہاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہیں، یہ تمہارے جد ابراہیم موجود ہیں، یہ اسماعیل موجود ہیں، یہ سب کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ تسلی دینے کا انداز، اے بیٹا یہ کیا کہیں گے کہ علی کا بیٹا صبر نہ کر سکا۔ آیت اللہ خامنہئی اپنی ایک تقریر کے اندر اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی نے خود گریہ نہیں کیا، امام حسن گریہ کر رہے ہیں، امیر المومنین ان کو تسلی دے رہے ہیں، امام حسین گریہ کر رہے ہیں، علی ان کو بھی تسلی دے رہے ہیں، ابھی خود گریہ نہیں کیا۔ لیکن جب زینب و ام کلثوم کے گریہ کی آواز سنی ہے تو اس موقع پر علی برداشت نہ کر سکے، اپنی بیٹیوں کو اپنے قریب کیا اور خود بھی ساتھ گریہ کرنے لگے۔ زینب و ام کلثوم کے گریہ کو برداشت نہ کر سکے۔ میں کہوں اے مولا، آج زینب و ام کلثوم کے چند آنسوؤں کو آپ برداشت نہ کر سکے، عاشور کے دن زینب کی کیا کیفیت بھی ہوگی؟ آپ نے کیسے شام غریبہ میں زینب کا سامنا کیا ہوگا اور اس موقع پر زینب کے آنسوؤں کو کس طرح سے پہنچا ہوگا کہ جب وہ تنہا اپنے پورے کنبے کی وارث بن کر نگہبان بھی ہے، خادم بھی ہے، حفاظت کرنے والی بھی ہے، اس موقع پر اس کی کیا کیفیت ہوگی اور آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ زینب کے مسلسل آنسو بہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بابا اب آئے ہو کہ جب حسین بھی مارے گئے، جب عباس بھی مارے گئے۔ مگر عزیزوں یہ تو اولاد کے ساتھ تعلق ہے، اور اب دوسروں کے ساتھ تعلق میں عرض کروں فقط ایک مثال۔ جب امیر المومنین کے جنازے کو لے جایا گیا اور امام حسن اور امام حسین اور چند اور ساتھی سب مل کر دفن کر چکے، اور جب پلٹ رہے تھے تو کوفے سے باہر ایک بوڑھا نابینا فقیر امام حسن کو نظر آیا، جو کس کیفیت میں تھا؟ اینٹ کو تکیہ بنا کر کبھی لیٹتا ہے، کبھی بے چین ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک فریاد کر رہا ہے۔ فریاد کیا ہے؟ میرا دوست کہاں چلا گیا؟ میرا دوست کہاں چلا گیا؟ پتہ نہیں وہ میرا محبوب کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ میرا محبت کرنے والا ساتھی کیوں مجھ سے ناراض ہو گیا۔ امام حسن قریب آئے اور قریب آنے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہا کہ میرا ایک دوست، دیکھو میں تو نابینا بوڑھا یہاں پر بیٹھا ہوا، کبھی لیٹتا ہوں، کوئی میرا خیال رکھنے والا نہیں، مگر وہ میرا ایک ایسا دوست تھا کہ جو میرے قریب آتا، میرے لیے کھانا لے کر آتا، کبھی میرا سر دباتا، میری خدمت کرتا۔ امام حسن پوچھتے ہیں کہ تو نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا؟ کہا میں نے کئی مرتبہ اسے کہا کہ تو کون ہے، مگر وہ ہمیشہ یہ کہتا کہ میں تیرا دوست ہوں، تجھے اور کچھ جاننے کی کیا ضرورت ہے، میں اللہ کی خاطر بس تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا دوست کہاں چلا گیا؟ امام پوچھتے ہیں کہ یہ بتا کہ تجھے اس کا رنگ معلوم ہے؟ کہا کہ میں کیسے رنگ دیکھ سکتا ہوں، میں تو خود نابینا ہوں۔ کہا کہ کیا تو نے اس کی آواز سنی ہے؟ کہا کہ آواز تو ایسی تھی کہ ذکر خدا کرتا تھا تو درخت اور دیوار ساتھ ساتھ ذکر خدا کیا کرتے تھے، اور ایک جملہ کہا کرتا تھا،
فقیر جالس فقیرا غریب جالس غریبا. ارے میں بھی ایک غریب، تو بھی ایک غریب غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہے. امام حسن سمجھاتے ہیں اے شخص وہ فقیر نہیں تھا، کائنات کا امیر تھا جو اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا. 3 دن پہلے اسے ضربت لگی اور آج ہم اسے دفن کر کے آ رہے ہیں، اور میں اس کا بیٹا حسن ہوں. اے شخص تو فکر مت کرنا، علی کا بیٹا زندہ ہے. وہ نابینا کہتا ہے اے مولا آپ کو خدا زندہ رکھے مگر میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اب میں جینا نہیں چاہتا. کیا مولا مجھ پر احسان کریں گے کہ مجھے اپنے والی و وارث کی قبر پر لے جائیں؟ وہاں پر لے جایا گیا اور وہاں پر اس نے ایک دعا مانگی، اے پروردگار اب علی کے بعد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، اب تو میری روح بھی قبض کر لے. وہیں پر اس کی روح نکلی اور علی ہی کے جوار میں اسے دفن کیا گیا. میں کہوں کہ اے نابینا شیخ تو بھی خوش قسمت ہے کہ تجھے علی کا جوار بھی ملا اور حسن و حسین نے تجھے دفن بھی کیا. محبت کرنے والوں کے جنازے پر اسی طریقے سے محبت کرنے والوں کی کیفیت ہوتی ہے. حسن و حسین کے ظرف کو ہمارا سلام کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، علی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے واپس میدان عمل میں ہے، مگر تو برداشت نہ کر سکا. لیکن جب تیری روح قبض ہوئی تجھے احترام کے ساتھ حسن نے دفن کیا، حسین نے دفن کیا. مگر ہمارا سلام ہو کربلا کے حسین پر کہ جس کا جنازہ جلتی ریتی پر پڑا رہا، کوئی دفن کرنے والا نہ تھا، لاشا پامال ہوتا رہا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک مولا کائنات کے حقیقی شیعوں میں ہم سب کا شمار فرما. مولا کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرما. مالک صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. مالک ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلو